بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ، موت کے بعد سے روز قیامت تک کی مدت کو قرآنی اصطلاح میں برزخ کہا جاتا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے والے افراد پہلے برزخ میں وارد ہوتے ہیں۔ اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق کی بنا پر ان کی ایک زندگی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو نہ دنیا کی طرح ہے اور نہ آخرت کی طرح ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا میرے رب مجھے واپس دنیا میں بھیج دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ سورہ المومنون آیت 99-100۔ آیت کے آخر میں ایک چھوٹا سا لیکن پرمعنی اور اسرار آمیز جملہ برزخ کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد روز قیامت تک کے لیے برزخ موجود ہے۔ دراصل دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کو برزخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے دو چیزوں کے درمیان قرار پانے والی چیز کو برزخ کہا جانے لگا۔ اسی وجہ سے دنیا و آخرت کے درمیان قرار پانے والے عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم قبر یا عالم ارواح کے سلسلہ میں منقولہ دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات برزخ پر دلالت کرتی ہیں، جن میں سے بعض بطور اشارہ اور بعض صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ آیہ کریمہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ عالم برزخ کے بارے میں واضح ہے۔ جن آیات میں وضاحت کے ساتھ عالم برزخ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ شہداء کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں، جیسے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 169۔ نہ صرف یہ کہ شہداء کے لیے برزخ موجود ہے، بلکہ کفار فرعون جیسے ظالم و جابر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں برزخ موجود ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 46 میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ سورہ غافر آیت 46۔ وہ لوگ صبح و شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ شیعہ سنی مشہور کتابوں میں بہت سی روایات بیان ہوئی ہیں جن میں عالم برزخ، عالم قبر اور عالم ارواح کے بارے میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پر کوفہ کے اطراف میں ایک قبرستان سے گزرے تو قبروں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے وحشت ناک گھروں کے رہنے والوں، اے ویران مکانات کے باشندوں اور تاریک قبر کے بسنے والوں، اے خاک نشینوں، اے غربت، وحدت اور وحشت والوں، تم ہم سے آگے چلے گئے ہو اور ہم تم سے
ملحق ہونے والے ہیں۔ دیکھو تمہارے مکانات آباد ہو چکے ہیں، تمہاری بیویوں کا دوسرا عقد ہو چکا ہے اور تمہارے اموال تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے یہاں کی خبر کیا ہے؟ اس کے بعد اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جاتی تو تمہیں صرف یہ پیغام دیتے کہ بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے۔ نہج البلاغہ صفحہ 731، حکمت نمبر 130۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تفسیر نور ثقلین جلد 6 صفحہ 95۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، برزخ وہی قبر ہے کہ جہاں دنیا و آخرت کے درمیان عذاب یا ثواب دیا جائے گا۔ خدا کی قسم ہم تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 6 صفحہ 218۔ راوی نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، برزخ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، موت سے لے کر روز قیامت تک قبر میں رہنے کا نام ہی برزخ ہے۔ عظیم الشان کتاب کافی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مرنے کے بعد مومنین کی ارواح جنت کے حجروں میں رہتی ہے۔ وہ لوگ جنتی غذا کھاتے ہیں، جنت کا پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں، پالنے والے جتنا جلدی ہو سکے روز قیامت برپا کر دے اور ہم سے کیے ہوئے وعدہ کو وفا فرما۔ عالم برزخ پر عقیدہ کے سلسلہ میں قرآن مجید اور روایات میں بیان موجود ہے جو روحانی زینتوں میں سے ہے، جس پر توجہ رکھنے سے نیک افراد اور بدکار لوگوں کی زندگی پر مفید آثار برآمد ہوتے ہیں اور جس سے انسان تقوی، پرہیزگاری اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔